Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Infomentary. Where is Mount Kaf? The land of seven sea. Kuh Kaf history. Kuh Kaf کہاں ہے؟ قرآن میں کاف پہاڑ کا ذکر کیوں آیا؟ حضرت ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں کاف پہاڑ پر کیوں آیا تھا؟ So let's start the video. 1, 2, 3. خوش آمدید. میں کافی دیر سے ایک چیز پر سرچ کر رہا تھا جو مجھے تو کافی انٹرسٹنگ لگی، تو سوچا کہ انفومینٹری فیملی کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی چاہیے. یہ ایک ایسے پہاڑ کے بارے میں ہے جس کے بارے میں بچپن میں ہم نے بہت سن رکھا ہے، لیکن اس کی حقیقت آج تک ہم نہیں جانتے. یہ پہاڑ قاف کا پہاڑ ہے، جسے عام زبان میں کوہ قاف کہا جاتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ کوہ قاف کہاں ہے بھی یا نہیں. اس ویڈیو میں ہم ان ثبوتوں کی بنیاد پر بات کریں گے جو اس حوالے سے ہر جگہ سے اکٹھی کی گئی. ان ثبوتوں کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو کچھ بھی اس پہاڑ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کیا یہ درست ہیں یا پھر صرف قصے کہانیاں. بعض بزرگوں کا قول ہے کہ کوہ قاف ایک پہاڑ ہے جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے. قاف عربی روایات میں ایک پراسرار پہاڑی ہے جسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقام زمین کو گھیرے ہوئے سمندر کے بہت دور ہے. حاتم طائی کے بیان کے مطابق کہا جاتا ہے کہ قاف پہاڑ سب زمرد، پیراڈوٹ یا کرائسولائٹ پر مشتمل ہے، جن کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ دیا ہے. اسے جنوں کی نسل کا گھر سمجھا جاتا ہے اور جہاں سے غیب کی دنیا شروع ہوتی ہے. عربی ادب میں قاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، جسے زمینی پہاڑی سلسلوں کی ماں کہا جاتا ہے. اس حد کو انسانوں کی دنیا سے سمندروں کے ذریعے الگ کیا گیا جو ہماری اس معلوم دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں. قاف قدیم پہاڑ کے طور پر کائناتی پہاڑ کی علامت کے طور پر آیا، جہاں قدرتی اور مافوق الفطرت مخلوق آپس میں ملے اور زمینی اور آسمانی جہانوں کے درمیان تعلق قائم ہوا. مورخین اس پہاڑ کے ذکر کو قرآن و حدیث سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر قاف پہاڑ گر گیا تو پورا آسمان زمین پر گر کر زمین کو تہس نہس کر دے گا، لیکن زیادہ تر لوگوں کے نزدیک یہ محض قصے کہانیاں ہیں. اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن پہلے سبسکرائب. قاف پہاڑ کی حقیقت کو بیان کرنے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہماری یہ زمین گول نہیں بلکہ فلیٹ ہے، جس کا آخری سرا قاف پہاڑ سے جا ملتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قاف پہاڑ کو ایک فرشتے نے اٹھا رکھا ہے جو مشرق سے مغرب تک ایک بڑے زمرد کی چٹان پر کھڑا ہے، جس چٹان میں 7000 سوراخ ہیں اور ہر سوراخ سے ایک سمندر نکلتا ہے، اور یہ پتھر ہماری زمین پر موجود تمام پہاڑوں کی ماں ہے جس سے یہ تمام پہاڑ وجود میں آئے. زکریا القزونی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی، جس میں اس نے زمین کو چپٹی یعنی فلیٹ کہا اور کہا کہ اس کے چاروں طرف پہاڑوں کی ایک سیریز ہے جس میں کوہ قاف بھی شامل ہیں. عظیم صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی کی بہت سی تحریروں میں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرقی قاف کا سفر کیا تھا، اور جب وہ قاف پہاڑی پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ہر چیز زمرد سے بنی ہے، جہاں سے زمین چپٹی نظر آ رہی تھی. یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کوہ قاف پر وہ دیوار بنائی تھی. اگر اس نے وہ دیوار نہ بنائی ہوتی تو یاجوج ماجوج اس کی حدود سے آزاد ہو کر دنیا میں داخل ہو جاتے.
اور زمین پر ظلم و ستم اور تباہی پھیلا کر اسے ملبے اور بربادی میں تبدیل کر دیتے۔ زمین کو گھیرے ہوئے پہاڑ کے خیال کی وضاحت چین کے لوگوں کے اس عقیدے سے بھی کی جا سکتی ہے کہ تمام پہاڑوں میں زیر زمین رگیں ہیں جو ایک میگا یعنی بہت بڑے پہاڑ سے جڑی ہوئی ہیں۔ 14ویں صدی کے مسلمان جغرافیہ دان اور مورخ ابن الواردی اپنی کتاب خریدۃ العجائب و فریدۃ الغرائب میں لکھتے ہیں کہ قاف پہاڑ کے آگے ایک زمینی سلسلہ ہے جو چاندی کی طرح سفید ہے اور جس میں فرشتے موجود ہیں۔ کسی فرشتے کو یہ علم نہیں کہ اس کے ساتھ کون ہے، اور وہ فرشتے نہ آدم علیہ السلام کو جانتے ہیں اور نہ شیطان کو۔ سینکڑوں سالوں سے لوگ اس پہاڑ کے بارے میں مختلف دعوے کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ ایک افسانوی داستان کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر ایسا کوئی پہاڑ اس دنیا کے کونے پر بھی ہوتا تو آج کی جدید سائنس اس کا کھوج ضرور لگاتی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پہاڑ پوری دنیا کو گھیرے میں رکھے۔ قاف پہاڑ کو حقیقت ماننے والوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو قرآن میں قاف کا ذکر کیوں آتا، اور جس طرح یاجوج ماجوج کی لوکیشن اللہ نے دنیا والوں سے چھپا کر رکھی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاف پہاڑ بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو۔ القرطبی نے سورہ قاف کی تفسیر میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین قاف پہاڑ پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے نیچے کئی چھوٹے پہاڑ موجود تھے۔ پھر قاف پہاڑ سے آواز آئی، اور یہ چھوٹے پہاڑ میری رگیں ہیں، اور دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جو میری ان رگوں سے جڑا نہ ہو، اور جب اللہ مجھے زمین پر جس جگہ کو ہلانے کا حکم کرتا ہے تو میں اس رگ کو ہلاتا ہوں اور وہ پورا شہر ہل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سورہ قاف کے شروع میں حرف قاف کو ہی قاف پہاڑی سے جوڑتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء ان دعووں کو اسرائیلیات تسلیم کر کے ان کی نفی کرتے ہیں کہ اگر یہ قاف پہاڑ ہی ہوتا تو باقی حروف ہجا کی طرح یہ 3 حروف کی طرح لکھا جاتا، یعنی قاف، الف اور فے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ نے ایک سمندر پیدا کیا جو اس ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس سمندر کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے، اور اس کا نام قاف ہے۔ آسمان اور دنیا اسی پر کڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے پیچھے ایک زمین بنائی جو ہماری اس زمین سے 7 گنا بڑی ہے۔ پھر اس کے پیچھے ایک سمندر ہے، پھر اس کے پیچھے اور پہاڑ ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، دوسرا آسمان اسی پر بلند کیا ہوا ہے۔ اسی طرح 7 زمینیں، 7 سمندر، 7 پہاڑ اور 7 آسمان گنوائے۔ پھر یہ آیت پڑھی، اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اکثر علماء کی طرف سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ قاف پہاڑ کا نام نہیں تھا، بلکہ اسے زرتش سے پہلے کے صحیفوں سے عربی ادب کے افسانوں میں شامل کیا گیا۔ اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ پہاڑ ایک حقیقت ہے یا ایک افسانہ؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی کوہ کاف کے بارے میں۔ تو جو لوگ صرف سائنس پہ بلیو رکھتے ہیں اور جو صرف ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں جو ان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے شاید یہ کوہ کاف صرف ایک کہانی ہے، اور جو لوگ فلیٹ ارتھ کی تھیوری کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ کوہ کاف اور 7 زمینیں 7 آسمان جو ہے کو سمجھنا اور ماننا جو ہے بہت آسان ہے۔ تو آپ بتائیے آپ کے لیے یہ کوہ کاف کیا یہ حقیقت ہے، اور کیا یا آپ اس کو ایک کہانی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آج تک جو ہے یہ کوہ کاف جو ہے وہ ڈسکور نہیں ہوا، کسی کو نہیں پتا کہ یہ کوہ کاف کدھر ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوہ کاف واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟
اور کیا آپ کو فلیٹ ارتھ کی تھیوری پر یقین ہے یا نہیں، کیونکہ فلیٹ ارتھ کی تھیوری میں جو ہے یہ 7 زمین 7 آسمان اور کوہ کاف کی ایگزسٹنس جو ہے وہ کافی لاجیکل لگتی ہے اس تھیوری کے بنیاد پر. سو آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے. اور یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.